وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والے حکمران قیامت کے دن اللہ کی دائیں طرف ہوں گے. اللہ کے دونوں طرف دائیں ہیں. یہ مقام ان کو اس لیے حاصل ہوگا کہ وہ اپنی حکومت اور گھر میں اور لوگوں میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے. ناظرین کرام، آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پہ بات ہوگی. دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہیں ہمارے ساتھ رہیں، اور خاص طور پہ جو طبقہ ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ خاص طور پہ رہے. بات یہ ناظرین کہ مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ میں اس سے بڑا غم اور اس سے بڑا پریشر کبھی نہیں دیکھا جو مسلمانوں نے، اور بالخصوص خلیفہ اول سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھی، اور صحابی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں. اسلام ابھی نوزائیدہ ہے. پورے عرب میں یکا یک بغاوت کا طوفان اس زور سے اٹھا کہ اسلام کی عمارت کے در و دیوار مکمل طور پہ ہل کے رہ گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس میں محصور ہو گئے. ایک طرف ناظرین لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا اہم ترین فیصلہ ہے، تو دوسری طرف مرتدین اور مانین زکوٰۃ کھڑے ہو چکے ہیں، فتنے مکمل طور پہ سر اٹھا چکے ہیں. اور تیسری جانب طلیحہ اسود انسی قبیلہ تمیم کی سجاہ نامی عورت اور مسلمہ کذاب کی طرف سے نبوت کی دعویداری ہو چکی ہے معاذ اللہ. تاریخ طبری کے مطابق ناظرین مسلمانوں کی حالت اس وقت اس بکری کی سی تھی جو موسم سرما کی بارش والی رات میں کھڑی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہم مسلمانوں کو ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر اللہ تعالی ہم لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عطا نہ کرتے تو ہم لوگ ہلاک ہو جاتے. ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے باپ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے مصائب و حوادث ٹوٹ پڑے کہ وہ حوادث بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں پر اگر پڑتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. مدینہ منورہ میں ناظرین عالم کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ تاریخ میں، یہ تمام تاریخ کی کتب میں یہ بات بہت واضح ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں ایسی بھی گزری کہ عورتیں اور بچوں کے سوا کوئی مرد شہر میں موجود نہیں تھا. ناظرین ذرا تصور کیجئے، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اس قربانی کو قبول فرما کر تمام مخالف فضا کو اسلام کے حق میں مکمل طور پہ ہموار کر دیا اور لوگوں کے لیے ہدایت کے عمومی فیصلے فرما دیے. لیکن ناظرین قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل پر، ان کے ویژن پر، ان کی ڈٹرمنیشن پر کہ ایک لمحہ بھی اف اگر مگر نہ تھا. 2 سال اور 3 مہینوں میں فتنوں کا قلع قما کیا، جھوٹے مدعیان نبوت کو واصل جہنم بھی کیا، اسلامی ریاست کی ایکسپینشن بھی کی، علمی کارنامے بھی انجام دیے، اور فلاحی ریاست کا تصور بھی آپ نے پیش کیا. یعنی اللہ پر توکل، نیت کے اخلاص اور ویژن پہ غور کیجئے ناظرین کہ منصب خلافت کو سنبھالتے ہی جو پہلا خطبہ اسلام کے پہلے خلیفہ
اور امت مسلمہ کے نمائندہ نے دیا ناظرین، وہ آج بھی مسلم دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے، تمامی حکمرانوں کے لیے تاریخ کا وہ سنہرا ڈاکومنٹ ناظرین، ریاست مدینہ میں اپنی تنخواہ ایک مزدور کی اجرت کے برابر، ایک مزدور کی اجرت کے برابر ناظرین رکھنے والے خلیفہ وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے احتساب کی بات کی، سیلف اسسمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے آپ سے شروع کی کہ حاکم کے سچا ہونے کی آپ نے بات کی۔ آپ اپنے خطبے میں جو جملے فرماتے ناظرین اس کا کرکس بیان کر رہا ہوں کہ طاقتوروں اور کمزوروں کے درمیان عدل و انصاف کی آپ نے بات کی، عزت کا پیمانہ جہاد سے جڑے رہنے کو آپ نے قرار دیا، بے حیائی اور بدکاری کو قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ قرار دیا، سب سے بڑھ کر یہ کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ یہ پہلا خطبہ ہے پہلے خلیفہ کا اسلامی ریاست کے ناظرین۔ ایک حاکم کا اللہ پر توکل کیسا ہونا چاہیے، اس کی شاندار مثال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین خلافت کے ابتدائی دور میں نظر آتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کے وہ خلیفہ، وہ لیڈر، وہ رہنما ہیں جنہوں نے ملکی، سیاسی، معاشی، معاشرتی غرض کے ایک ایک معاملے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھینچے ہوئے خطوط پر ہی چلایا، اس سے ڈیویٹ نہیں کیا، یعنی اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست اور عزم اور ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحکم بنیادوں پر آپ نے قائم کیا کہ اولو العزم جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک عظیم الشان۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں، موضوع آج بڑا اہم ہے، اور آج جو یہ ظاہر ہے عوام کی، اگر میں لوکلی بات کروں تو جو پریشانیاں، اور انٹرنیشنلی بات کروں تو امت مسلمہ کی ذوب حالی، قیادت کا ایک بہت بڑا فقدان، لیکن آغاز وہیں سے کہ جن مشکل ترین حالات کو تاریخ کے کرتاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے دیکھا، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ مشکل ترین حالات آئے ہوں علامہ صاحب، ان حالات میں خلافت کا منصب سنبھالنا، اس کو ٹیک اپ کرنا، اور پھر امت مسلمہ کو ایک ویژن دینا، اس کو چلانا، اور پھر جو پہلا خطبہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جو پہلا انٹروڈکشن ایک خلیفہ نے، پہلے خلیفہ نے دیا، بڑا اہم ترین آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت عبداللہ بن عثمان المعروف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اس انداز سے جانشین رہے حضور کی ظاہری حیات میں بھی کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جب اپنے مرض میں کسی شخص کو امامت کا اہل پایا تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، اسی لیے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اشاروں میں، کنایوں میں آپ کی خلافت کے اعتبار سے بہت ساری باتیں بیان فرما دی تھی، اگرچہ واضح طور پہ تعین نہ بھی ہو، تبھی نبی مکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو معاملات تھے وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل اور سب سے معاملات میں تدبر کے اعتبار سے بہتر شخصیت اگر کس کو دیکھا جاتا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر جب صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں لکھا کہ کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا تھا آنکھیں ہر نگینہ نور کا، اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت یہ کہ کوئی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سارا معاملہ۔ اچھا یہیں پر میں ایک بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سوتے پھرتے تھے، تلوار نکال لی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات اور صدیق اللہ تعالیٰ کا حضور سے قرب خاص کا معاملہ آپ دیکھیے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، تو اس وقت یہ کیفیت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لوگوں نے کہا کہ آج رونے کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے کہ اللہ نے دین کے سارے معاملات مکمل فرما دیے؟ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ نے پہچان لیا جو یہ تدبر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کا
مزاج کے ہم آہنگ ہونا، ہم مزاج ہونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ چیز نظر آتی ہے۔ اور یہیں پر آپ دیکھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے میرے سامنے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نامساعد حالات کے اندر آگے بڑھ کر جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وہ آیت کیا تھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ جب غزوہ احد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ شہید ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، تو کیا تم دین پر ثابت قدم نہ رہو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا گوئی آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی ہے، جبکہ پہلے پڑھ چکے تھے، پوری امت کا ویژن چینج کر دیا، بالکل ان جملوں نے چینج کر دیا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے بڑے قیمتی ہیں، کہا کہ جان لو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی و قیوم ہے، اور جو خدا نہ خواستہ، یعنی سمجھانے کے لیے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گویا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو حالات اس وقت بنے تھے ان میں آپ کے سامنے چیلنجز کیا تھے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پر جو ہے حضور آرام فرما ہوں گے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معلومات کی وہ یہی کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ جس جگہ کو پسند فرماتا ہے وہیں پر ان کا قیام ہوتا ہے اور وہیں ان کا آخری وقت ہوتا ہے، جہاں وہ پردہ فرماتے ہیں وہ ان کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان سارے معاملات کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آسانی والا معاملہ فراہم کرنا اب دائرے کے بار گناہ آپ کے کندھوں پر آیا، اور جب آپ اس بار گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ نے جو خطبات ارشاد فرمایا، آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں ان کا ذکر کیا۔ ان میں سے دو تین باتیں، پہلی بات یہ کہ میں خلیفہ بنایا گیا ہوں حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بات یہ کہنا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو آپ نے گویا کہ عام مسلمانوں کی طرح لوگوں کے سامنے رکھا، درست۔ دوسری بات آپ نے یہ کہ میں صحیح راہ پر چلوں تو تم میری مدد کرو، درست، اور اگر میں غلطی کر جاؤں تو تم نے میری اصلاح کرنی ہے، بات ہے، میری اصلاح تم نے کرنی ہے۔ تیسری بات آپ نے جو فرمائی تھی کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے یہاں جو کمزور ہے وہ قوی ہے کہ جب تک میں اس کا حق ادا نہ کروا دوں۔ اور چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم پر لازم ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس راہ سے ہٹتا ہوں تو تم پر میری اطاعت کرنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ بالکل، تو یہ وہ روڈ میپ تھا جو آپ نے ابتداءً طے کیا، اور پھر آپ نے جو آخری کلمات ارشاد فرمائے تھے اس خطبے کے آخر میں، فرمایا اب تم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور جو قوم اللہ کے لیے جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت کو مسلط فرما دیتا ہے، لہذا اب ہم اور آپ سب چلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لہذا وقت ہوتا ہے نماز کا، اب تم نماز کو ادا کرو۔ بالکل ٹھیک، بات آگے پہلی جو آغاز میں آپ نے ساری بات ارشاد فرمائی، پورا ایک جو نظام تھا تعلیمات اسلام کا آپ نے بیان فرما دیا۔ دیکھیں یہ اتنا امپورٹنٹ علامہ صاحب خطبہ ہے کہ اس خطبے کے اندر ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ایک لیڈر کو، ایک خلیفہ وقت کو، ایک حکمران کو کسی بھی پوسٹ پہ وہ موجود ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مکمل ویژن آپ نے دے دیا ہے۔ اس کی مزید بات ہو سکتی ہے، آپ چاہیں تو اس پہ کلام فرمائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے یہ ایکچولی انسان کا مافی الضمیر ہوتا ہے، اس کے اندر کا جو باطن ہوتا ہے وہ ایکچولی اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہی آپ کا کردار نظر آ رہا ہے، یہی آپ کی دیانتداری نظر آ رہی ہے، اور یہیں سے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ایمانداری کیا ہے، ڈیڈیکیشن کیا ہے، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جنید بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات بابرکات، ایک تو ویسے ہی آپ امانت و دیانت کے پیکر تھے، اور اللہ نے جو آپ کو مال عطا فرمایا تھا پہلے بھی وہ اسلام کے لیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر آپ نے مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ سے لے کر مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک سوشل ہے، اور آپ نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت کی ہے اور آپ نے اسلام کے لیے خرچ کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع عطا فرمایا۔ ہمیشہ آپ نے غریبوں مسکینوں کی، اور خاص طور پر خلافت، جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، اللہ اکبر، اور خلافت بھی کیسے سنبھالی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا کہ اے ابو بکر
آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، آپ کو اللہ کے نبی نے آگے کیا ہے، آپ کو کون پیچھے کر؟ آپ مقدم ہی مقدم ہیں، کیا محبت ہے، آگے ہی آگے. یہ مولا کائنات کے مبارک ہیں، کیا محبت ہے، وہ مولا کائنات جن کی زبان اور جن کا دل یکساں ہے اور ایک طرح ہے. آپ نے یہ کلمات کہی، بہت بڑے چیلنجز تھے، بہت بڑے حالات و واقعات تھے، لیکن آپ نے اپنی وہ امانت داری، دیانتداری، وہ جو مخلوق خدا کی خدمت ہے، اس عجوزہ نابینا بڑیا کی پہلے جیسے خدمت کیا کرتے تھے، خلافت کے بعد اس کو نہیں چھوڑا ہے. اس خدمت کو بھی پورا کرتے رہے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرتے رہے. اور جہاں تک رہی بات امانت و دیانت کی، تو جنید بھائی اب تو مال غنیمت آپ کے پاس آ چکا ہے. جب کوئی سربراہ مملکت بنتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو مجھے منزل مل گئی ہے، اب تو میری مرضی ہوگی، مال غنیمت دل بے رحم. لیکن آپ نے پہلا جو فیصلہ فرمایا، جس کی طرف آپ نے انٹرو کے اندر اشارہ فرمایا، آپ تاجر ہیں، بازار کی طرف چل پڑے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اور کیا کروں گا؟ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، بیت المال سے متعین کیا جائے گا، لیکن کتنا متعین ہوگا؟ یہ امانت و دیانت کا پہلا زینہ ہے. جب انسان حکمران بنتا ہے، سارے سب اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اپنی مرضی سے متعین کرتا ہے. فرمایا ایک عام مزدور کا جتنے گزارا چل سکتا ہے وہی امیر المؤمنین. اب ہمیں یہ تعین کرنا پڑے گا، ہم ریاست مدینہ کے خد و خال کو دیکھیں، اور ریاست مدینہ کے اگر نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا یہ خطبہ، یہ آپ کا خطبہ یہ ایک منشور ہے ریاست مدینہ کا، اور اسی طرح آپ کا یہ عمل. آپ یہ دیکھیے کہ اگر فرمایا حضور کیسے آپ کا نظام چلے گا؟ فرمایا جیسے اس مزدور کا چلے گا ویسے ہی میرا چلے گا، اور اگر اس کا نہیں چلے گا، اگر اس کے بھی پیسے بڑھا تو فرمایا اس کے بڑھا دوں گا میں. اللہ اکبر. یہ ایک قضا کلام کی بات، اس میں ایک اور کمال بات دیکھیے آپ کہ چلنے والے کیسے، چلانے والے کیسے. آپ یہ دیکھیے، اور پھر ابھی بھی بات ابھی طے نہیں ہوئی. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری تھی نا ایکچولی جتنا خزانے وغیرہ کی، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس وقت امین الامت تھے سرکار علیہ السلام کی، ان کو اچھا سٹیٹس وہی رکھا، کوئی تبدیلی نہیں کی. ان کے پاس ہی معاملہ گیا، مطلب باقاعدہ مشورہ ہوا، اس کے بعد یہ طے ہوا کیسا ہونا چاہیے. بالکل آپ نے ہر چیز کے اندر مشاورت کو، شورا کو آپ نے مقدم رکھا. اور جن لوگوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے تھے، آپ نے ان کو اسی طرح عطا فرمائے اور اس شورا نے متعین فرمایا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جنید بھائی کہ وہ امانت و دیانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امین عطا فرمایا. آپ کو اللہ نے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تو آپ نے کسی بھی اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر مجھے جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر ابو بکر بھی اسی طرح کھڑے ہو کر جواب دے گا، تم بھی اسی طرح کھڑے ہو کر جواب دو گے کہ تمہیں امین بنایا تھا، تم نے قوم کی اس امانت کو کس طرح پورا کیا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنید بھائی، بات ہر آدمی کرتا ہے، بات کرنا بالکل آسان ہے، میں بھی بات کر لوں، آپ بھی بات کر لیں، ہر بندہ بات کر لے، کھڑے ہو کے بات کر لے. لیکن بات ہوتی ہے خود احتسابی کی، اپنی ذات کو عملی طور پر پیش کرنا اور اس کے مطابق چلنا. جو تقریر فرمائی اور آپ نے جو منشور پیش کیا، آپ نے وہیں سے آغاز فرمایا اور اس کے مطابق آپ نے اپنی ساری خلافت کو امانت و دیانت کے ساتھ. اور یہ صدقہ تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قرآن نے کہا ہے نا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، دنیا کے انبار آنا شروع ہو گئے، انبار لگ گئے، لیکن فرمایا نہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ حضور کا صدقہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے دل میں وہ ایمان پیدا کیا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور اللہ نے ان کے دل سے طمع کو، لالچ کو کھینچ لیا تھا، اور اس کا مصداق عتم اگر نظر آتا ہے تو تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، ثانی اثنین فی الغار، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے. اللہ کرے وہی بات ہے، کاش کے دلوں میں بات اتر جائے. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ذرا وہ اہم ترین معاملہ جو درپیش تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ دیکھیے میں تو حیران ہوں، قربان جاؤں میں اور میری آل اولاد، ہم سب قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ کتنا بڑا فیصلہ کہ تمام مطلب آلموسٹ صحابہ جو ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ایسا نہ کیا جائے. لیکن وہی بات ہے، نہیں میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جسے میرے رسول نے روانہ کیا ہے، اور قیادت بھی نوجوان کے ہاتھ میں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا بتائیے جو اٹل فیصلہ، اس کی حکمت، اس کے نتائج کیا تھے. دوسرا پھر آپ یہ دیکھیے صاحب کہ اس زمانے میں وہ جیسا میں نے حوالہ دیا کہ مانین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھ چکا ہے. بتائیے صاحب کہ چومکھی کی جنگ تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ویژن نے اکیلے لڑی ہے. بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 سال 3 ماہ اور 10 راتیں یار غار و مزار خلیفۃ رسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی التیمی. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ عنقریب کس بڑی جنگ کی طرف ہمیں دعوت دی جانے والی ہے. اچھا. اور وہ کون جلیل القدر شخصیت ہیں کہ جو اس جنگ کی قیادت فرمائیں گے. اللہ. تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا، مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، تو اس وقت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ان جنگوں کی طرف دعوت دی اور جن 11 لشکروں کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے روانہ فرمائے، تو اس وقت صحابہ کو معلوم ہوا کہ سورہ فتح کی یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ یقین مانی میں اس کو ویژولائز کر رہا ہوں کہ پھر وہ ایک اور چیز اس میں ایڈ کیجئے کہ سپریم پاور اس وقت دو سپریم پاور یعنی رومن امپائر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے سامنے. جنید بھائی آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس پورے خلافت راشدہ کے دور میں یہ 2 سال کا عرصہ یہ بتاتا ہے کہ اگر بیک وقت اندرونی خطرات بھی لاحق ہوں اور بیک وقت بیرونی خطرات بھی لاحق ہوں اور اس زمانے کی دنیا کی سو کالڈ سپر پاورز اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوں، تو صدیق اکبر کا ویژن یہ ہے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین پر حملہ ہو رہا ہو اور اس حالت میں زندہ بھی ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عہد مبارک میں جو 11 لشکر روانہ فرمائے ہیں، میں صرف چند ایک کی طرف اشارہ کروں. آپ نے اس دور میں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو عمان کی طرف بھیجا، حضرت زیاد بن لبید الانصاری کو آپ نے اس مرتد عورت کی طرف بھیجا، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی طرف، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف، اور آپ کی خلافت میں آنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ جو آپ نے کیا ہے وہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی. وہی سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ تھا نا جو تمام کفار کے اوپر اس وقت پڑ گیا تھا. اور جنید بھائی آپ ذرا سا اس کا ایک منظر دیکھیے کہ ایک طرف آپ قرآن مجید کو جمع فرما کر اس کو نشر فرما رہے ہیں، دوسری طرف معنین زکوٰۃ کھڑے ہوئے ہیں، مرتدین اور مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اور ایک ایسے عہد میں جو آپ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں معنین زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ لقاتلت معهم. فرمایا اللہ کی قسم اگر ایک اونٹ کی رسی بھی حضور کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے دور میں زکوٰۃ کے لیے دیا کرتے تھے اور آج منع کریں گے، فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. وجہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہوگا. ضروریات دین کی اہمیت کیا ہے یہ بتا رہے ہیں صدیق اکبر کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. اور اس عہد میں جو پہلا فیصلہ آپ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں 7 بڑے قبائل مرتد ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ عیینہ بن حسن کا جو قبیلہ فزارہ ہے وہ مرتد ہوا، بنو غطفان مرتد ہوئے، بنو سلیم مرتد ہو گئے، بنو فجا جو اس کی قوم سے تعلق رکھتے تھے بنو تمیم مرتد ہو گئے، کندہ کی قوم کے لوگ مرتد ہو گئے، بنو بکر 7 بڑے قبائل مرتد ہو گئے. اور ایسے عہد میں کہ جب اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں اور رومنز نے اس ایریا کو کولونائز کیا ہوا ہے، صدیق اکبر نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے آخری سریہ اپنے مبارک مرز میں روانہ فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام کا آخری فیصلہ ہوا ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر کی مجال نہیں ہے کہ اس لشکر کو واپس لے آ سکے. اچھا سر ایک بات دیکھیں لاجیکل بات اگر ہم کریں مطلب میں اس وقت اگر میں اس اسٹوڈیوز میں موجود ہوں اور خدا نہ خواستہ اگر باہر آگ لگی ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے باہر کی آگ بجھاؤں گا، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ باہر کی آگ نہیں بجھائی جا رہی ہے، کوسوں دور کی آگ بجھانے کے لیے جو بھیجا جا رہا ہے اور سپریم پاور سے لڑنے کے لیے. جنید بھائی پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام نے 20 سال سے کم عمر ایک نوجوان ہے اور اس کی قیادت میں ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبیدہ، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسی جلیل القدر شخصیات موجود ہیں. لیکن جو ایک جملہ میں جنید بھائی یہاں دینا چاہوں گا کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صدیق اکبر کے سامنے جو فیصلہ تھا وہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے. عقل کچھ اور کہہ رہی ہے
یہ ہے تجربہ و مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے, حالات اور واقعات کچھ اور بتا رہے ہیں, لیکن صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے اسلامی ریاست کے لیے یہ لائن آف ایکشن ڈرا کر دی ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا کرو گے تو اللہ لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے گا, تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لشکر کی روانگی سے جو رومنز تھے وہ سہم کر رہ گئے, مانعین زکات مرتدین وہ ڈر کر رہ گئے, اور اللہ نے مسلمانوں کا مورال بلند کیا, مال غنیمت ہاتھ آیا, اور اسلامی ریاست ایسی اسٹیبلشڈ ہو گئی کہ قیامت تک پھر اس کو کوئی اس طرح ہلانے والا نہیں رہ سکتا. بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. علامہ صاحب ذرا بتلائیے اب جو بڑی اہم ترین بات ہے, اور یہ وہ موڑ ہے تاریخ کا جس کے ساتھ ہمارے ایمان جڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا, پوری اسلامک تاریخ میں جتنی جنگیں اور سرائے تقریباً 100 کے قریب جو ہیں, اس میں کوئی 256-259 کے قریب شہادتیں جو ہیں وہ بتلائی جاتی ہیں. صرف ایک جنگ یمامہ میں 1250 شہادتیں صاحب. اور بات یہ ہے کہ اسلام کی عمارت کی جو بنیاد ختم نبوت اس کے تحفظ کے لیے, بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خلافت اور بادشاہت یہ دو اصطلاحات ہمارے حکومت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی تشریف لائے ان کا معاملہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے. اب نبی پاک علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسند خلافت پر متمکن ہوئے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت اور لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف جو ہے وہ راغب کرنا ہے. اس میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ دین لوگوں تک اس وقت پہنچے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہوگی. درست. اگر ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اگر دین پہنچا دیا جائے حضور کی ذات کو مائنس کر کے تو وہ دین ہوگا ہی نہیں, بلکہ وہ تو بادشاہت اور مطلب عمارت کا معاملہ چلا جائے گا 100%. اسی وجہ سے یہ ہوا معاملہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جو فیصلے فرمائے تھے, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی فیصلوں کو آنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کیا, اس کے عمل درآمد پر کام کیا آپ نے. ایک دوسرا یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی کچھ اس طرح کے فتنے ابھرنے شروع ہوئے تھے جن میں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا تھا یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی باتیں کرنی تھی, تو یہی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر ان کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب نبی مکرم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان اس منصب کو سنبھال پائیں گے, آگے لے کے جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے. اور اس وقت کی جب کہ مختلف قبائل مرتد ہو گئے اور لوگ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے لگے. یا یہ بات میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ قرآن پڑھ رہے تھے, جن لوگوں نے انکار کیا وہ حضور کی ختم نبوت کے انکاری اس اعتبار سے تھے کہ حضور کی نبوت کے انکاری نہیں تھے, وہ یعنی حضور کو نبی مانتے تھے, کہتے تھے وہ بھی نبی ہیں, اس علاقے کے یہاں کے نبی ہم بن جاتے. تو یہ انہوں نے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کی نبوت کا بعض اوقات انکار نہ کر کے بھی لوگ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, حضور کو محمد رسول اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں, لیکن میں ہم انہیں بھی نبی مانتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک چال کے ذریعے ان کی ختم نبوت کا اقرار نہ کر کے بھی ہم ختم نبوت کی جو انکاری ہو رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود تھی. تو نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لشکر کو سب سے بڑا ترتیب دیا وہ یہ معاملہ تھا. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بدری صحابہ موجود تھے, اکثریت حفاظ کرام کی موجود تھی. اب یہ لشکر وہاں پہنچے تو آپ دیکھیے کہ اتنی عظیم ترین جنگ ہے, اتنی عظیم ترین جنگ ہے کہ ان میں تقریباً 1250 صحابہ کرام علیہم رضوان 1245 1248 کا جو آتا ہے اتنے صحابہ شہید ہوئے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ پوری مدنی زندگی آپ دیکھیے جب سے جہاد کی آیت نازل ہوئی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے تک 264 259 258 اس طرح کا عدد جو ہے 260 کے قریب کا عدد ہمیں ملتا ہے. یعنی کل صحابہ اتنے شہید ہوئے, لیکن اس جنگ کے اندر جہاں 1250 صحابہ شہید ہوئے وہاں پہ 700 وہ صحابہ جو حفاظ کرام ہیں, جو قرآن کے حافظ ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا تھا کہ حضور یہ حفاظ کرام شہید ہوتے چلے جائیں گے تو قرآن پاک کا معاملہ کہاں جائے گا؟ تو تدوین کا معاملہ, تو تدوین قرآن پاک کا معاملہ اس وقت ہوا کہ اول جامع القرآن آپ ہی کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو سارا معاملہ تھا, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس فتنے کو ایسا ختم کیا کہ پھر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اس حوالے سے پوری گروپنگ کر کے ختم نبوت کا کوئی منکر سامنے آ جائے. فائنلی ڈاکٹر صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ نے ایکسپینشنز کا سلسلہ شروع کیا
یعنی یہ سارے جتنا بھی فتنہ فساد تھا جب نمٹ لیا آپ اس سے، آپ نے مہمات کا سلسلہ شروع کیا، باقاعدہ لشکر بھیجنا شروع کیا، گورنرز کی تعیناتی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ صاحب کہ یہ جو خلیفہ وقت ہے بوقت وصال آپ نے جو وصیت فرمائی اور کل اثاثے کیا تھے آپ کے، ذرا تھوڑی ہماری آنکھیں کھولیں اس حوالے سے بتا کر۔ جنید بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی بھی مہمات ہیں یا جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں یا اسلامی ریاست کو ایکسپینڈ کیا گیا، خصوصی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے بات کی گئی، مانعین زکوٰۃ کا ذکر ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پورا جو 2 سال اور 3 ماہ کم و بیش جو آپ کا دورانیہ ہے خلافت مبارکہ کا، یہ بیس کرتا ہے غار ثور کی ان 3 دن 3 راتوں کی صحبت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان 40 برس کی مجالست اور رفاقت کو، جس کو سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سے نفع اٹھایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اے ابو بکر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو جنید بھائی آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کا یہ خلافت راشدہ کا ابتدائی 2 سالہ دور نہ ہوتا تو آج پوری امت مسلمہ بھی ہلاک ہی ہو جاتی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا اچھی بات، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمارے لیے خطوط کھینچ دیے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہر اسلامی ریاست کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنے عہد میں عرب کو متعدد صوبوں کے اندر آپ نے تقسیم فرما دیا۔ آپ دیکھیے مدینہ منورہ، مکہ، طائف، صنعاء، نجران، حضرموت، دومۃ الجندل، آپ نے الگ الگ صوبے بنائے، ہر صوبے میں عاملین کو مقرر کیا، دارالخلافہ میں الگ الگ عہدے مقرر کیے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو شام کا سپہ سالار بنا کر افسر مال اس سے قبل آپ نے بنایا، اور پھر آپ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے قضا پر فاروق اعظم کو مقرر فرمایا، اور پھر حضرت عثمان اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وہاں پر اکاؤنٹنٹ مقرر فرمایا جو پورا ریکارڈ مینٹین کرتے تھے۔ حضرت عتاب بن اسید طائف میں، آپ دیکھیے مکہ میں حضرت عتاب بن اسید، طائف میں عثمان بن ابو العاص، صنعاء میں مہاجرین میں حضرت مہاجر بن امیہ، حضرموت پر زیاد بن لبید، بحرین میں حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور کیا۔ اور جب کسی عامل کو مقرر کرتے تو نصیحت کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے خلوت و جلوت میں خدا کا خوف رکھو، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اس کے لیے ایسی سبیل اور اللہ تعالیٰ ایسا رزق پیدا کر دیتا ہے جو کسی کے گمان میں نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خیر خواہی کے لیے جو مقرر فرماتا ہے اس میں سب سے بہتر چیز تقوی ہے، تم خدا کی راہ میں افراط و تفریط سے اجتناب کرتے رہو، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سردی کے موسم میں جب آپ نے غسل فرمایا تو شدید بخار ہوا، اور اپنی صاحبزادی سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پوچھا کہ دن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن تھا۔ تو آپ میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میرا انتقال بھی آج پیر کے دن ہو جائے، عمر بھی 63 برس ہے، پیر کا دن ہے۔ پھر اپنی صاحبزادی سے پوچھا یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کو کن کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ تو فرمایا کہ 3 یمنی جو کپڑے تھے وہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے جنید بھائی، اس کو پڑھ کر دل لرز اٹھتے ہیں۔ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے مشورے سے نومینیٹ کیا، اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے خلافت راشدہ کے دور میں لیا تھا 2 سال کے عرصے میں وہ پورا کا پورا واپس فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب بیچ کر آپ نے وظیفہ سب کچھ آپ نے یہ بتائیے، جو کچھ آپ کو 2 برس کے عرصے میں خلافت راشدہ سے ملا وہ تمام کا تمام آپ نے واپس کر دیا، اور بیت المال میں جو باقی بچا اس میں صرف ایک غلام، ایک اونٹ اور چند سامان کی چیزیں تھیں، وہ فاروق اعظم کو واپس کی، اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے بات یوں ختم ہو رہی ہے، سمیٹتے ہیں بات کو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جگہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کیا کمال سستی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے ہیں، اور یہ چادر جو اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب کچھ بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ کل بھائی صرف ایک آخری ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، علی اور مرتضیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کفن دے کر آپ کی میت کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے رکھا گیا تو روضہ مبارک سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص
کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ دنیا میں حاکم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، قیامت کے دن اس سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا میں حاکم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، قیامت کے دن اس سے سختی سے حساب لیا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ بس خیال رکھیے گا صاحب۔ اللہ صلی اللہ سرکار کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، سرکار کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے، صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے، ناموس مصطفیٰ محافظ ہے اولی، ناموس مصطفیٰ کا محافظ ہے اولی، سب اہل سر کا کرتا یہی احتساب ہے، سب اہل سر کا کرتا یہی احتساب ہے کافروں کے واسطے ایک تیغ بے نیا ہے، کے واسطے ایک تیغ بے نیام، صدیق مومنوں پہ کرم کا صحاب ہے، صدیق مومنوں پہ کرم کا صحاب ہے، حسان کے طریق پر ساجد ہوں چل رہا، حسان کے طریق پر ساجد چل رہا، نذرانہ منقبت کا ہوا باریاب ہے، نذرانہ منقبت کا ہوا باریاب ہے، سرکار کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے۔ اللہم صلی علی زینب و سیدنا حسن و سیدنا